السلام علیکم. آئی ہوپ یو فیل بیٹر اینڈ کوئٹ فائن. آج کی اس ویڈیو میں ہم نارمل انگلش کو ایڈوانس انگلش میں تبدیل کریں گے. تو سب سے پہلے میں آپ کو اس بات کی وضاحت کرتا چلوں کہ یہ جو ایڈوانس انگلش ہے اس میں اور نارمل انگلش کے ترجمے میں کوئی فرق نہیں ہوتا. البتہ یہ جو ایڈوانس انگلش ہے اس کے بولنے میں تھوڑا فرق ہوتا ہے اور اس کے جو الفاظ ہے جو ورڈنگ ہے یہ تھوڑے چینج ہوتے ہیں. اور یہ جو ایڈوانس انگلش ہے اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے بنسبت نارمل انگلش کے. تو آپ نے بالکل پریشان نہیں ہونا، بہت ہی آسان طریقے سے آپ کے لیے کچھ اہم جملے لایا ہوں. تو ان جملوں کی پریکٹس لازمی کر لے کیونکہ پریکٹس کے بغیر کچھ بھی ممکن نہیں ہے. اور اپنی ویکیبلری کو امپروو کرے اور ایڈوانس انگلش بولنا اب سے شروع کرے. تو چلیے وداؤٹ ویسٹنگ آف دی ٹائم لیٹس کم ٹو دا پوائنٹ. پڑھائی کا ٹائم ہے. اگر اسی جملے کو ہم نارمل انگلش میں کہیں گے تو پھر ہمیں کہنا ہوگا کہ اٹس ٹائم ٹو اسٹڈی. اٹس ٹائم ٹو اسٹڈی، پڑھائی کا ٹائم ہے. اور اگر ہم اس کو ایڈوانس انگلش میں کہنا چاہے تو پھر ہمیں یہ کہنا پڑے گا کہ اٹس ٹائم ٹو ہٹ دا بکس. اٹس ٹائم ٹو ہٹ دا بکس، پڑھائی کا ٹائم ہے. جیسا کہ ہم نے شروع میں ہی ڈسکس کیا کہ نارمل اور ایڈوانس انگلش کے میننگز میں، ترجمے میں، اس کے ٹرانسلیشن میں کوئی فرق نہیں ہوتا. تو اسی طرح دونوں کا معنی ایک ہی ہے. اٹس ٹائم ٹو اسٹڈی اور اٹس ٹائم ٹو ہٹ دا بکس، دونوں کا معنی ہے کہ پڑھائی کا ٹائم ہے. تم کامیاب ہو. اگر ہم اس جملے کو نارمل انگلش میں کہیں تو پھر ہم کہیں گے کہ گڈ لک. گڈ لک، تم کامیاب ہو. اور اسی جملے کو اگر ہم ایڈوانس انگلش میں کہیں تو پھر ہم کہیں گے کہ بریک اے لیگ. بریک اے لیگ، تم کامیاب ہو. یہ کب ختم ہوگا؟ تو نارمل انگلش میں ہم کہیں گے کہ when will it finish. when will it finish، یہ کب ختم ہوگا. اور اگر ہم ایڈوانس انگلش میں کہیں تو پھر ہم کہیں گے کہ when will it come to an end. when will it come to an end، یہ کب ختم ہوگا. وہی رہو، یعنی جہاں پر آپ ابھی ہے ادھر ہی رہو. تو ہم انگلش میں کہیں گے، نارمل انگلش میں ہم یہ بات کہیں گے کہ stay right there. stay right there، یعنی جہاں آپ ہیں ادھر ہی رہو. اور اگر ہم اسی جملے کو ایڈوانس میں کنورٹ کریں تو پھر ایڈوانس میں ہم کہیں گے کہ stay put. stay put، وہی رہو. دونوں کا ترجمہ، دونوں کا ٹرانسلیشن میننگ جو ہے ایک ہی ہے، وہی رہو. stay right there and stay put، صرف نارمل اور ایڈوانس کا فرق ہے بس. دھیان سے. دھیان سے ہم نارمل انگلش میں ہم کہیں گے کہ بی کیئرفل. بی کیئرفل یعنی دھیان سے، احتیاط سے. اور اگر ہم اسی جملے کو ایڈوانس انگلش میں چینج کرنا چاہے تو پھر ہم کہیں گے کہ واچ آؤٹ. واچ آؤٹ یعنی دھیان سے. پہلے آپ، یعنی پہلے آپ کی باری ہے یا پہلے آپ کوئی کام کرو. تو نارمل انگلش میں ہم کہیں گے کہ یو فرسٹ. یو فرسٹ، پہلے آپ. اور اگر ہم ایڈوانس انگلش میں اسے کنورٹ کرنا چاہیں تو پھر ہم ایڈوانس انگلش میں اسی جملے کو کہیں گے کہ آفٹر یو. آفٹر یو یعنی پہلے آپ. دونوں کا ترجمہ ایک ہی ہے، ورڈنگ میں چینجنگ ہے، آپ نے اس سے پریشان نہیں ہونا. ترجمہ ان سب سینٹینس کا جو ہے ایک ہی ہے. دوبارہ شروع کرو. اب یہ سادہ سمپل سینٹینس ہے. اس کو ہم اگر نارمل انگلش میں کہیں تو ہم کہیں گے کہ اسٹارٹ اگین. اسٹارٹ اگین، دوبارہ شروع کرو. اور اگر ہم اس کو کنورٹ کریں ایڈوانس انگلش میں تو پھر ہم کہیں گے کہ اسٹارٹ اوور. اسٹارٹ اوور، دوبارہ شروع کرو. آہستہ کرو. تو نارمل انگلش میں ہم کہیں گے کہ ڈو اٹ سلولی. ڈو اٹ سلولی، یہ ہو گیا سمپل نارمل انگلش. اب اس کو ہم اگر ایڈوانس میں کنورٹ کریں تو پھر ایڈوانس میں ہم کہیں گے کہ گو سلو. گو سلو، آہستہ کرو. مداخلت مت کرو. تو نارمل انگلش میں ہم کہیں گے کہ اسٹاپ انٹرفیئرنگ. اسٹاپ
इंटरफेयरिंग, मुदाखलत मत करो। और अगर हम इसी मुदाखलत मत करो को हम एडवांस इंग्लिश में कहें तो फिर हम कहेंगे कि स्टॉप मेडलिंग, स्टॉप मेडलिंग, मुदाखलत मत करो। हाथ मत लगाओ तो नॉर्मल इंग्लिश में हम कहेंगे कि डू नॉट टच, डू नॉट टच। और अगर हम एडवांस इंग्लिश में इस जुमले को कहें तो एडवांस इंग्लिश में हम कहेंगे कि हैंड्स ऑफ, हैंड्स ऑफ, हाथ मत लगाओ। वक़्त की पाबंदी करो तो नॉर्मल इंग्लिश में हम इस बात को कहेंगे कि बी पंक्चुअल, बी पंक्चुअल, वक़्त की पाबंदी करो। और अगर हम इस बात को एडवांस इंग्लिश में कहें तो एडवांस में हम कहेंगे कि बी ऑन टाइम, बी ऑन टाइम, वक़्त की पाबंदी करो। चले आज मिलते हैं तो ये नॉर्मल इंग्लिश में हम इस बात को कहेंगे कि लेट्स मीट टुडे, लेट्स मीट टुडे, चले आज मिलते हैं। और एडवांस इंग्लिश में हम कहेंगे कि लेट्स कैच अप टुडे, लेट्स कैच अप टुडे, आज मिलते हैं। मैं बहुत खुश हूँ तो नॉर्मल इंग्लिश में हम कहेंगे कि आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी हैप्पी। और अगर हम इस बात को एडवांस इंग्लिश में कन्वर्ट करें तो फिर एडवांस में हम कहेंगे कि आई एम ओवर द मून, आई एम ओवर द मून, मैं बहुत खुश। वर्डिंग में बहुत ही चेंजिंग है लेकिन आपने इससे डिस्टर्ब नहीं होना है, आपने इसकी प्रैक्टिस लाजमी करनी है ताकि आपकी वोकैबुलरी इम्प्रूव हो जाए। मैं बहुत मसरूफ़ हूँ तो नॉर्मल इंग्लिश में हम इस बात को कहेंगे कि आई एम वेरी बिज़ी, आई एम वेरी बिज़ी, मैं बहुत मसरूफ़ हूँ। तो एडवांस इंग्लिश में हम इस बात को फिर कहेंगे कि आई एम स्वैम्पेड, आई एम स्वैम्पेड, मैं बहुत मसरूफ़ हूँ। बाहर बहुत सर्दी है तो नॉर्मल इंग्लिश में हम इस बात को कहेंगे कि इट्स वेरी कोल्ड आउटसाइड, इट्स वेरी कोल्ड आउटसाइड, बाहर बहुत सर्दी है। तो अगर हम इस सेंटेंस को, इस जुमले को अगर हम एडवांस इंग्लिश में चेंज करना चाहे तो फिर हम कन्वर्ट करेंगे कि इट्स फ्रीजिंग आउटसाइड, इट्स फ्रीजिंग आउटसाइड। दोनों का माना एक है मगर अल्फाज, वर्डिंग चेंज है। आप बहुत खुशकिस्मत हैं तो हम नॉर्मल इंग्लिश में इसे कहेंगे कि यू आर सो लकी, यू आर सो लकी। और अगर हम इसको एडवांस इंग्लिश में कन्वर्ट करना चाहें तो फिर हम कन्वर्ट करेंगे कि यू आर सो जेमी, यू आर सो जेमी, आप बहुत खुशकिस्मत है। इसे महफूज रख तो नॉर्मल इंग्लिश में हम इस बात को कहेंगे कि कीप इट अ सीक्रेट, कीप इट अ सीक्रेट, इसे महफूज रख। तो एडवांस इंग्लिश में हम इस बात को फिर कहेंगे कि कीप इट अंडर रैप्स, कीप इट अंडर रैप्स, इसे महफूज रख। मुझे तन्हा छोड़ दो तो नॉर्मल इंग्लिश में हम कहेंगे कि लीव मी अलोन, लीव मी अलोन, मुझे तन्हा छोड़ दो। और अगर हम इसे एडवांस में कन्वर्ट करना चाहें तो फिर हम यूँ चेंज करेंगे कि लीव मी अ ब्रेक, लीव मी अ ब्रेक, मुझे तन्हा छोड़ दो। देखो मैं आपको बार बार याद दहानी के लिए बात बता रहा हूँ कि वर्डिंग में बहुत चेंजिंग है लेकिन तर्जुमे में इसकी कोई चेंजिंग नहीं है। आपने परेशान नहीं होना है, इसको डायरेक्टली आपने प्रैक्टिस करनी है इसकी बस। मैं बहुत थका हुआ हूँ तो नॉर्मल इंग्लिश में हम इस बात को कहेंगे कि आई एम वेरी टायर्ड, आई एम वेरी टायर्ड। अगर इसी जुमले को हम एडवांस इंग्लिश में कन्वर्ट करना चाहें तो फिर हम इसको इसी तरह चेंज करेंगे कि आई एम वॉर्न आउट, आई एम वॉर्न आउट, मैं बहुत थका हुआ हूँ। मैं फिट और सेहतमंद हूँ तो नॉर्मल इंग्लिश में हम कहेंगे कि आई एम फिट एंड हेल्दी, आई एम फिट एंड हेल्दी, मैं फिट और सेहतमंद हूँ। तो एडवांस इंग्लिश में हम फिर इसको कहेंगे कि आई एम फिट एज अ फिडल, आई एम फिट एज अ फिडल, मैं फिट और सेहतमंद हूँ। मैं थोड़ा मसरूफ़ हूँ
تو نارمل انگلش میں ہم کہیں گے کہ آئی ایم اے بٹ بیزی، آئی ایم اے بٹ بیزی، میں تھوڑا مصروف ہوں۔ اگر ایڈوانس انگلش میں ہم اس بات کو کہیں تو پھر ہم کہیں گے کہ آئی ایم بٹ ٹائڈ اپ، آئی ایم بٹ ٹائڈ اپ، میں تھوڑا مصروف ہوں۔ کیا تم پاگل ہو؟ اگر اسی جملے کو، اس سینٹینس کو ہم نارمل انگلش میں کہیں تو ہم کہیں گے کہ آر یو میڈ، آر یو میڈ، کیا تم پاگل ہو؟ اور اگر ہم ایڈوانس میں کنورٹ کرنا چاہیں تو پھر ہم کہیں گے کہ آر یو آؤٹ آف مائنڈ، آر یو آؤٹ آف مائنڈ، کیا تم پاگل ہو؟ میں تمہیں بہت پسند کرتا ہوں۔ تو نارمل انگلش میں ہم کہیں گے کہ آئی لائک یو الاٹ، آئی لائک یو الاٹ، میں تمہیں بہت پسند کرتا ہوں یا آپ مجھے بہت پسند ہے۔ تو اگر ہم اس جملے کو ایڈوانس انگلش میں کنورٹ کریں تو پھر ہم کہیں گے کہ آئی ایم سو انٹو یو، آئی ایم سو انٹو یو، میں آپ کو بہت پسند کرتا ہوں یا آپ مجھے بہت پسند ہے۔ اللہ حافظ، اللہ حافظ کو نارمل انگلش میں کہتے ہیں بائے، یعنی گڈ بائے یا صرف بائے۔ اور اگر ہم اسی بات کو ایڈوانس انگلش میں کنورٹ کریں تو ایڈوانس انگلش میں پھر اسے کہتے ہیں سی یو، سی یو۔ نارمل انگلش ہے بائے اور ایڈوانس انگلش ہے سی یو۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو جس میں ہم نے آپ کو ایڈوانس اور نارمل انگلش کے بارے میں کچھ سینٹینسز بتا دیے جو کہ بہت بنیادی تھے۔ تو اسی طرح مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن فوری ریسیو ہوتا رہے اور آپ بآسانی سے ایڈوانس اور نارمل انگلش کے ساتھ ساتھ عربی لینگویج بھی سیکھ سکیں۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو، اگلی ویڈیو میں ملیں گے، اپنا خاص خیال رکھیں، گڈ بائے، سی یو۔